السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ اچھا، ہم مفسدات نماز کے مسائل کچھ پڑھ رہے تھے، تو نماز کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا پہلا لیسن تھا کل، ویسے جو ہم نے 3-4 لیسن جو ہے وہ اپنے 5 الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں، شرائط فرائض سنت مستحبات وغیرہ کے۔ اب ہم مسائل پڑھ رہے ہیں کہ کون سے مسائل ایسے جو ہماری نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، جن سے دوبارہ ہمیں پڑھنی پڑتی ہے نماز۔ تو پہلے نمبر پہ جو مسئلہ پڑھا تھا وہ ہم نے ستر عورت کے حوالے سے پڑھا تھا، پھر قبلہ سے سینہ پھر جانا، اس کے بعد ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا کیسا تھا، نماز میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے جو ہے نماز فاسد ہے، یہ عمل کثیر اور عمل قلیل جو یہ مسائل تھے کل کے ہمارے۔ تو آج کے جو مسائل ہمارے وہ ہم چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نا، پہلے نمبر پہ یہ مسائل جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا ان کو سنیے گا، یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پہ جو ہمارا مسئلہ ہے آج کا، نماز میں کہکا لگانا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والا سن سکے۔ نماز میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کوئی بات یاد آ گئی یا پاس والے نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے ہنسی آ گئی، اور پاس جو کھڑا ہے نمازی یا کوئی ویسے بندہ بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے تو اس نے سن لیا آپ کی ہنسی کی آواز، بندہ کہکا لگا کے ہنسا ہے صحیح زور سے، یا پھر جیسے بھی اس نے پاس والے نے سن لی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، نماز فاسد، مطلب نماز تو فاسد ہوگی اور اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ وضو کر کے بندہ ویسے ہنسے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ تو وضو کر کے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر نماز پڑھتا پڑھتا ہنسے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے، اگر نماز میں اتنی پست آواز سے ہنسا کہ خود سنا، مطلب اب ایسے ہی ہنسا ہے کہ اس نے خود تو سن لیا کہ میں ہنسا ہوں، اور قریب والا نہیں سن سکا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز پھر بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر اپنی ہنسی کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جاتی ہے نا تو نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا، بس وضو جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا، باقی نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاں، تبسم فرمانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ ہی وضو۔ نماز میں تبسم ہوتا ہے مسکرانا، کہکا اور چیز ہے، مسکرانا جو ہے وہ اور چیز ہے، مسکرانے سے جو ہے وہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، نماز کی حالت میں کھانا پینا مطلق نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ اس نے کھانا ہے کیا کچھ نہیں، کتنی مقدار میں، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بھی بغیر چبائے اس نے نگل لیا، تل کو آپ کا پتہ ہے بالکل بریک سا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، تو نکل لیا، یا کوئی قطرہ چاہے وہ پانی کا ہی کیوں نہ ہو اس کے منہ میں گیا، اس نے پی لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بات ہو رہی ہے باہر سے، مطلب بندے نے کہ ایک تو ہوتا ہے نا منہ میں کچھ ہے ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے نماز کے باہر سے کوئی چیز، مطلب بندہ نماز پڑھتا پڑھتا کوئی جیب میں کوئی چیز ہو وہ نکال کے کھا لی، یا پھر کوئی فرض کرے بارش ہی ہونے شروع ہو جاتی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا، تو بارش ہوئی منہ پہ جو ہے نا اس کے قطرہ کوئی بھی گرا تو اس نے جو ہے نا وہ نکل لیا، نماز فاسد ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باہر سے بندہ کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اگرچہ ایک تل کے برابر ہی ہو وہ بھی بندہ نہیں کھا سکتا باہر سے، یہ یاد رکھے گا کہ منہ پہ کوئی شے لگی ہوئی ہے تو بندہ جیب باہر نکالی اور اس کو کھا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر منہ میں کوئی شے ہو تو وہ کیا چیز، دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی، مطلب ہم جو ہے روزہ پتہ نا افطار کرتے ہیں تو اکثر کوئی کھجور وغیرہ یا سموسہ کھایا ہوتا ہے تو وہ لگی رہ جاتی ہیں یہ چیزیں، کوئی چیز رہ گئی اور حالت نماز میں اس کو کھایا، تو اگر وہ چیز مطلب کوئی چیز تھی منہ میں تو اس نے کھا لی، تو اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے، چنا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، سفید چنا لگا لیں یا کالا جو بھی ہے، اس کی مقدار سے اگر کم، اس کے سائز سے اگر کم ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ جو مکروہ تنزیہی، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی ہوگا کہ جو ہے نا وہ نماز ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ اس کے بعد اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر وہ اتنا کہ بندے نے کھا لیا کہ وہ چنے کے مقدار کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ باہر سے بندہ تھوڑی سی بھی کوئی چیز کھا لے تب بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر منہ کے اندر ہے کوئی چیز تو وہ چنے کی مقدار کے برابر ہونی چاہیے تو نماز فاسد ہوگی، ورنہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔
یہ تو ہو گیا منہ کے اندر کوئی چیز یا باہر تھی نکلنے کے حوالے سے، اس کے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ کے منہ میں آ ہی گئی ہے تو اس کی اجازت ہے کہ آپ تھوکے نہیں اس کو، مطلب منہ میں آئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ ہلکا سا اپنا نیت باندھی اپنا ہاتھ اٹھائیں، اس طرح سے کر کے جو ہے نا اس کو نکال سکتے ہیں، مطلب اگر آپ کے وہ جیبھ پہ زبان پہ جو اگر آ گئی ہے تو۔ اس کے بعد آگے جو ہمارا مسئلہ ہے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ جو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کر 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ 4 والی پڑھ رہا تھا، 2 پر جو ہے نا وہ پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی اور پھر از سر نو پڑھے، مطلب پھر دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 4 رکعتوں میں سے چلو بندے نے پڑھ لی ہیں 2 رکعتیں اور غلطی سے مطلب 2 رکعتوں پہ سلام پھر گیا اور باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ 2 ہی بس پڑھ کے تو سلام پھیر تو 4 پوری ہو گئیں، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو 4 وہی جو 4 ہیں وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اب مگر جو پچھلی 2 ہیں وہ آپ کی ضائع تو نہیں ہوں گی، وہ نفلی عبادت میں چلی جاتی ہیں، اور جو نفلی عبادت میں چلی جاتی ہیں وہ آپ کے جو پچھلے کوئی فرض وغیرہ رہ جاتے ہیں نا ان میں اکاؤنٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ قیامت کے دن ہو گیا اس سے۔ تو اس کے بعد ہے اگلا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے، بے سبب نیت توڑ دینا، یعنی نماز شروع کرنے کے بعد بلا کسی شرعی عذر یا بغیر کسی وجہ کے نماز توڑ دینا حرام ہے۔ مفسدات نماز مفسد بھی نہیں فاسد بھی نہیں بلکہ حرام ہے۔ حرام جو ہے وہ فاسد سے بھی اوپر ہوتا ہے، یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا۔ تو بے سبب مطلب کوئی عذر وغیرہ کوئی شرعی کوئی تھا ہی کچھ نہیں، بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ نیت باندھی بھی ہوئی تھی نماز پڑھتا پڑھتا ہی تو توڑ کے تو بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد ہے نماز میں ایسی دعا کرنا جس کا سوال بندے سے کیا جا سکتا ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مطلب بندہ الحمدللہ جب پڑھ رہا ہے قرات وغیرہ ختم ہوئی، اس کے بعد شروع کر دیا جس نے اللہم اطعمنی، یا اللہ مجھے کھانا دے، یا اللہم از، یا پھر زوجنی، جس طرح بھی کر کے یہ لفظ ہے، میں ترجمہ اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں، اے اللہ میرا نکاح کر دے۔ اس طرح کے جو سوال ہیں ان سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں ایسے جو ہے نا وہ قرات میں جو ہے بالکل یہ چیزیں جائز نہیں نماز میں۔ تو اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارے پاس بے ہوش ہو جانے یا غسل یا وضو ٹوٹ جانے سے بھی نماز فاسد جو ہو جاتی ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی اسی وقت ٹوٹ ہی جاتی ہے، پر بے ہوش ہو جانے سے بھی جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حالت نماز میں آیات، صورتیں، تسبیحات کو زبان سے گننا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اکثر 27ویں جو اب رمضان کی آئے گی اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، یا پھر جو پیچھے گزری ہیں شبان کی رات تھی، ان راتوں میں جو ہماری نفلی عبادات ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی، بعد میں سورہ اخلاص جو ہے وہ تقریباً 11 دفعہ، کوئی سورت 3 دفعہ، اس طرح سے کر کے پڑھتے ہیں ہم۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ یار میں کتنی دفعہ پڑھ لے کتنی دفعہ، تو اگر تو آپ ایک دفعہ مطلب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے، پھر آپ نے زبان سے گننا شروع کر دیا جی 1، دوسری پڑھی ہے پھر جی 2، تیسری پڑھی ہے 3، اس طرح سے کر کے جو آپ کا کرنا ہے نا یہ کر دیتا ہے نماز کو فاسد۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یاد رکھنا ہے نا اس کو صورتوں کو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے ہاتھ کے یہ جو پورے جس کو ہم پنجابی میں پوٹے کہتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ہلکا سا جو ہے نا وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، مطلب ان سے آپ کے ہاتھ نہیں کھلنے چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ہاتھ بندھے ہی ہوں جس طرح سے ہم ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بندھے ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ ہلکا سا ان پہ جو ہے نا وہ اپنے انگوٹھے سے جو ہے وہ دوسرے انگوٹھے سے جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے نا ہلکا سا جو ہے نا وہ دباؤ ڈال کے تو تھوڑا بہت جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس شریعت نے تھوڑی سی اجازت دی ہے، پر یہ بھی اتنا خاص کو پسندیدہ عمل نہیں شریعت میں، کیونکہ اس سے دھیان جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، صرف گننے پہ چلا جاتا ہے، نماز پہ کم رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ آج کے مسائل، تو باقی جو ہے وہ ہم کل اپنے مسائل جو دوسرے ہیں، کافی سارے مسائل ہیں، تو باقی جب ہم کل پڑھیں گے، تو رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔